بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی وجہ سے پورے عرب کے اندر قریش کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے پہلے ہی بتلایا تھا، قریش کی عظمت پہلے سے بھی جو ہے عرب کے اندر موجود تھی۔ قریش کو ایک عظیم جو ہے قبیلہ مانا جاتا تھا، اور قبیلہ قریش کی وہ عزت جو ہے پورے عرب اور اس کے علاوہ شام اور یمن کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے واقعہ بتلایا سورہ قریش کے اندر کہ قریش لوگ جو ہے وہ سردی کے اندر یمن کا سفر کرتے اور گرمی کے اندر جو ہے ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ دادا عبد المطلب نے دعا کری اور جو انہوں نے پورا کمان سنبھالا وہی سردار تھے، تو اس لیے اس واقعے کا سہرا بھی جو ہے دادا عبد المطلب کے سر جو ہے بندھا۔ اس واقعے کی وجہ سے قریش کی عظمت جو ہے اور زیادہ پورے عرب کے اندر ہو گئی۔ میں نے بتلایا تھا ہاشم جو دادا ہیں، اللہ کے رسول کے یہاں میں لکھ رکھا ہے، اس سے پہلے ہاشم دادا سے پہلے قریش مکہ وہ سال کے اندر صرف ایک سفر کیا کرتے۔ اس سال کے اندر سردیاں آئیں تو یمن چلے گئے، بس پورے سال پھر کوئی سفر نہیں کرا۔ پھر اگلے سال گرمی آئی تو جو ملک شام چلے گئے، پھر سردی میں کوئی سفر نہیں کرا۔ اگلے سال پھر سردی آئیں تو جو یمن چلے گئے اور گرمی کے اندر کوئی سفر نہیں کرا۔ لیکن جب ہاشم دادا آئے اللہ کے رسول کے، تو انہوں نے کہا بھائی اب ہم ہر سال 2 سفر کیا کریں گے، ایک سال کے اندر سردی بھی آتی ہے گرمی بھی آتی ہے، تو ہم سردی کے اندر جو یمن جائیں گے مال تجارت لے کر، جو تجارت کا سفر کرنے، اور جب گرمی آئیں گی تو ملک شام چلے جائیں گے جو ہے سفر کرنے۔ اور جب سفر کیا کرتے تھے اس وقت سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کوئی آدمی جو آسانی سے جو ہے سفر نہیں کر سکتا تھا، سفر کے لیے بڑی مشکلیں پیش آتی تھیں، ڈاکو وغیرہ لوٹ لیا کرتے تھے اور جو ہے بڑے حالات سے گزرنا پڑتا تھا۔ لیکن قریش والے جب سفر کیا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کو بیان کیا سورہ قریش کے اندر۔ اس کو ہم نے پہلے سورہ قریش کا ترجمہ اور تفصیل جو ہے اپنی ویڈیو کے اندر پہلے بیان کر دیا ہے، جو قبیلہ قریش کو بیان کیا ہم نے، قبیلہ قریش کو سمجھایا، اس جگہ اس کو بیان کر دیا تھا۔ تو جب قریش والے سفر کرتے تو ایک تو ڈاکو نہیں لوٹتے کیونکہ یہ جو ہے خانہ کعبہ کے متولی ہیں، دوسرا یہ کہ ان کی عزت کی جاتی، اور کسی بھی گاؤں سے گزرتے تو گاؤں والے ان کی مہمان نوازی کرتے، ان کے کھانے پینے کا جو ہے انتظام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بات ہم نے پہلے بتلائی تھی کہ 150 ہجری کے اندر بنو خزاع نامی ایک قبیلہ آیا، اور اس قبیلے نے جو ہے بنو اسماعیل اور بنو جرہم دونوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ یہ بات ہم پہلے بتلا چکے کہ بھائی بنو اسماعیل اور بنو جرہم مکہ کے اندر رہتے تھے، وہ آ کے کس طرح بسے وہ بتلا دیا۔ اس کے بعد یہ بتلایا تھا کہ 150 ہجری کے اندر بنو خزاع آ کر جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر اور مکہ کے اندر قابض ہو گئے، انہوں نے جو ہے دونوں کو بھگا دیا۔ اور اسی بنو خزاع کا ایک آدمی تھا عمر بن لحی، اسی نے جو ہے ملک شام سے لا کر بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنے خواب کے اندر دیکھا عمر بن لحی کو جو ہے عذاب ہو رہا ہے جہنم کے اندر، اس کی ہتھیلیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، اس کی طرف جو ہے وہ گول گول گھوم رہا ہے، اور جتنے بھی لوگ مکہ کے اندر خاص اور بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ جو ہے عمر بن لحی کو ہی ملے گا۔ پہلا وقت آدمی ہے جس نے جو ہے مکہ کے اندر بت پرستی کو شروع کیا۔ اور 440 کے اندر جو ہے قصی جو اللہ کے رسول کے دادا تھے، انہوں نے عرب کو بنو خزاع سے آزاد کرایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی، تو قصی جو ہے یہ 5ویں دادا اللہ کے رسول کے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 150 ہجری کے اندر بنو خزاع نے جو ہے مکہ کے اوپر قبضہ کیا، تو 150 ہجری کے اندر جب وہاں سے قریش بھاگ گئے، کیونکہ انہوں نے بنو اسماعیل اور قریش اور جتنے بنو جرہم جو بھی لوگ تھے سب کو بھگا دیا، تو وہ قریش بھاگتے ہوئے کنویں کو پاٹ گئے، جو زمزم کا کنواں تھا اس کو پاٹ گئے، اور جو ہے اس کے علاوہ جو چراغے اس وقت آیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے اندر وہ بھی جو ہے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور جو ہے سب کو پاٹ کر وہاں چلے گئے، کنواں گویا کہ بالکل زمزم کا کنواں بند کر دیا۔ غصے کے اندر انہوں نے یہ کام کیا۔ میں نے اس بات کو پہلے بتلایا تھا، اور بتلایا تھا کہ کس طرح جو ہے کنواں پھر ملا اس کو بتلائیں گے، تو آج آئے گا انشاءاللہ۔ تو جب یہ چلتا رہا اور بنو خزاع سے جو ہے آزاد کر لیا کو صحیح نے، اس کا پھر معاملہ آگے کا چلا، تو دادا عبد المطلب جنہوں نے جو ہے ابراہ کے مقابلے میں جو ہے اللہ کو پیش کیا اور دعا کی، وہی دادا عبد المطلب، ان کا نام عبد المطلب کیسے پڑا اس واقعے کو میں نے پہلے بتلایا، وہ پیچھے ویڈیو کے اندر اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔
تو دادا عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دکھایا تیبہ خود. عبد المطلب اٹھے, انہوں نے کہا معلوم نہیں بھائی تیبہ خود کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے دن خواب دکھایا برہ خود. جب بھی جو ہے دادا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی برہ خود سے کیا مطلب ہے. تیسرے دن خواب دکھایا, پھر اس وقت بھی کچھ کہا گیا فلاں چیز خود, اس کا نام جو ہے وہ نہیں ملا. تیسرے دن بھی جو ہے سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑے سے گھبرائے بھی, بھائی پتہ نہیں کیا جو مجھ سے خواب میں کہا جا رہا ہے. پھر چوتھے دن جب خواب دکھائی دیا, اس وقت ان سے کہا گیا زمزم خود. جب جو ہے دادا عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ مجھ سے زمزم کھودنے کے لیے کہا جا رہا ہے, بھائی ہمارے باپ دادوں کے اندر چلتا ہوا آ رہا تھا زمزم کا کنواں, اب وہ جو ہے ہمیں معلوم نہیں وہ کہاں ہے, وہ پاڑ گئے تھے, اب وہ جو اس کا نام و نشان معلوم نہیں, لیکن اب مجھ سے جو ہے زمزم کھودنے کے لیے کہا جا رہا ہے. انہوں نے سوچا بھائی پتہ نہیں نامعلوم کہاں ہوگا, چلو اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے. اس کے بعد پھر جو خواب دکھائی دیا چینٹی کے بل اور کالے کوے کے سفید ٹانگ کے پاس گوبر اور خون کے درمیان کھود. تو ان کو نشانیاں بتلا دی گئی خواب کے اندر, دادا عبد المطلب کو جو ہے وہ نشانیاں بتلا دی گئیں. اس وقت دادا عبد المطلب جو ہے اپنے بیٹے حارث کو لے کر نکلے زمزم کھودنے کے لیے. اس وقت جو ہے عبد المطلب کے بعد صرف ایک ہی بیٹے تھے حارث. تو عبد المطلب جو ہے اپنے بیٹے حارث کو لے کر نکلے, بھائی مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا ہے کہ زمزم کھودنے کے لیے. تو کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں. خانے کعبے کے آس پاس ہی جو ہے زمزم تھا, وہیں ڈھونڈتے وہیں کہیں نہ کہیں ملے گا. تو وہاں جا کر دیکھا تو وہاں گوبر پڑا ہوا تھا, کوئی اونٹ چرانے لایا ہوگا تو اونٹ نے گوبر کر دیا. وہاں جو گوبر پڑا ہوا تھا, کوئی آدمی اونٹ سے خانے کعبے کے پاس آیا ہوگا تو اس نے گوبر کر دیا تھا, تو گوبر پڑا ہوا تھا. اس کے بعد تھوڑا آگے دیکھا وہیں تو خون بھی تھا, ان کے درمیان کھودو. وہیں دیکھا تو وہاں ایک کالا کوہ بھی بیٹھا ہے جس کے جو ہے سفید ٹانگ ہے. اس کے بعد جو ہے جب تھوڑا سا کھودا تو وہاں چیٹی کا بل بھی تھا. تو دادا نے کہا بھائی یہیں کھودو, یہیں جو ہے انشاءاللہ کنواں ہوگا. تھوڑا سا وہ کھودا تو زمزم کا کنواں جو ہے مل گیا. اور جب جو ہے ان کو بڑی خوشی اور خوشی کے اندر ان سب نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا. جب نعرہ تکبیر سنی تو قریش کے اور جو لوگ تھے وہ بھی آ گئے, اور عرب کے دوسرے لوگ بھی آ گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ زمزم تو سب کا ہے. دادا نے کہا جب میں کھودنے آیا تھا جب تو میری مذاق اڑا رہے تھے سب, بھائی کہاں کھودو گے, کیسے کھودو گے, تم جو ہے اپنے آپ ہی اپنے چلا رہے ہو. لیکن جب مل گیا تو سب جو ہے حق جمانے آ گئے. دادا نے کہا بھائی نہیں, کسی کو نہیں ملے گا, اس پہ میرا ہی حق ہے, استعمال تو سب کریں گے لیکن اس پر جو ہے تولیت اور جو ہے اس پر متولی میں رہوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, جو ہے اس پر سب کا حق ہے. اس وقت عبد المطلب کے پاس صرف ایک بیٹا تھا. لوگوں نے اس طرح کہا تو عبد المطلب جو ہے کمزور پڑ گئے. عبد المطلب نے یہ منت مان لی, یا اللہ اگر میں 10 بیٹے ہوئے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے اور جو ہے لڑنے لائق ہو گئے تو میں ایک بیٹے کو تیرے راستے کے اندر اور تیرے نام پر ذبح کروں گا. کیونکہ اس وقت بیٹوں کو لاٹھی مانا جاتا تھا. آج کل تو زیادہ اولاد ہو جائے, زیادہ بیٹے ہو جائیں تو بوجھ ماننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن عرب کے اندر پہلے جو ہے بلکہ اب بھی زیادہ بیٹے ہونے کو فخر سمجھا جاتا تھا, کیونکہ جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اتنی ہی جو آدمی کی طاقت بڑھتی چلے گی, اتنا ہی خاندان جو آدمی کا بڑھتا چلے جائے گا, اتنا ہی جو آدمی کا نام بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے زیادہ بیٹے ہونے کو جو ہے فخر کیا جاتا تھا. اس لیے دادا عبد المطلب نے بھی یہ منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے, 10 کے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو میں ایک بیٹے کو جو ہے اللہ کے لیے ذبح کر دوں گا. تو جب دادا عبد المطلب کمزور پڑ گئے, ایک بیٹا تھا, تو انہوں نے کہا بھائی چلو ہم ملک شام چلتے ہیں فلاں عالم کے پاس, وہاں جا کر جو ہے اس کا فیصلہ کرائیں گے. ٹھیک ہے. سب لوگ جو ہے ملک شام چل دیے جو جوش کے اندر. وہ اپنا سامان جو ہے پورا نہیں لے سکے سفر کا, کیونکہ سفر لمبا ہوتا تھا تو سفر کے لیے ساری تیاریاں ساری چیزیں جو لے کے جانی پڑتی تھی, پانی وغیرہ کھانے وغیرہ کا انتظام جو ہے ساتھ لے کے چلنا پڑتا تھا. لیکن جو جوش کے اندر نکل گئے اور جو ہے مکمل سامان جو ہے اپنے کھانے کا نہیں لے سکے. آگے چلے تو بڑے دقتیں پیش آئیں, اور جو ہے پانی ان کو پھر جلدی سے نہیں ملا. ایک علاقے میں گئے, بڑے سب کو بہت زیادہ پیاس لگی, چلتے چلتے آگے جو ہے پھر یہاں تک کہ سب کا دم جو ہے سوکھ گیا اور سب چلنے سے عاجز ہو گئے کہ جب تک ہمیں پانی نہیں ملے گا ہم آگے اب نہیں چل سکتے. لوگوں نے آس پاس پانی تلاش کیا, کہیں پانی نہیں ملا. لیکن اب کیا کریں, اب کیا کریں, اب تو کچھ ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا. اپنا ہی رہ جاتے ہیں, جو مریں گے جو ہے اپنا ہی مر جائیں گے, جو آخری میں بچے گا تو کوئی بچ گیا تو سب کے جو ہے قبروں میں مٹی ڈال دے, ورنہ تو سب ہی مر جائیں گے. سب ایسے ہی لیٹ گئے.
انہوں نے پھر دادا عبد المطلب اٹھے, انہوں نے کہا بھائی نہیں نہیں, کچھ نہ کچھ جو ہم بھی تلاش کرتے ہیں, پانی کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے ہیں, کیا پتہ مل جائے. سب نے ڈھونڈا, تلاش کرا آس پاس, پھر دوبارہ تو جو عبد المطلب کو اونٹتا اس نے ایک جگہ لات ماری, تو لات سے جو ہے تھوڑا سی مٹی گھسکائی, وہاں سے پانی نکل آیا, تو پانی پیا, سب بچ گئے. تو دادا کے جو ہے عظمت اور بڑھ گئی. تو وہاں لوگوں نے کہا بھی آپ ہی جو ہے کھانے کعبے کے متولی رہیں گے, اور آپ ہی جو ہے زمزم کے بھی متولی رہیں گے. اس طرح جو ہے دادا عبد المطلب جو ہے زمزم کے بھی متولی بن گئے. اس واقعے کے بعد جب دادا عبد المطلب کے 10 بیٹے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبد المطلب کو امتحان لیا, اور 10 کے 10 بیٹے جو ہے عبد المطلب کو دے دیے. اور جب 10 کے 10 بیٹے بڑے ہو گئے, اور بیٹے بھی بڑے جاندار نا, حمزہ, ابو طالب, ابو لہب, اور سارے جو ہے بڑے جاندار بیٹے تھے, حارث, عبداللہ, اور خوبصورت بھی تھے. تو جب وہ بڑے ہو گئے تو عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو جمع کیا, اور ان کو اپنے منت کے بارے میں بتلایا کہ جب فلاں وقت میں مجھے زمزم کا کنواں ملا تھا, لوگوں نے مجھ سے جو ہے جھگڑا کیا, لیکن کیونکہ میں کمزور تھا, میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا, تو میں نے یہ منت مانی تھی. تو اب میں ایک بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں, کس بیٹے کو ذبح کریں؟ سب بیٹے نے کہا بھائی اگر آپ باپ بننے کے لیے تیار ہیں تو ہم بیٹے بننے کے لیے تیار ہیں. یہ آپ قربانی دیں گے, باپ کے لیے بھی تو مشکل ہے نا بیٹے کی قربانی دینا. اگر آپ جو ہے قربان کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. کہتے کریں کیونکہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں, جیسے ہمارے جو ہے اس پروگرام کی قرآن اندازی ہوئی, اسی طرح جو ہے قرآن اندازی کا جو ہے سلسلہ پہلے ہی چلتا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اسی طرح کی چیزوں کے اندر قرآن اندازی کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول سفر پہ جاتے, کسی بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہے, جو ہے کس طرح لے کر جائیں, تو قرآن اندازی کرتے, اور جس کا نام نکل جاتا اور اس بیوی کو اپنے ساتھ جو ہے لے کر چلے جاتے. قرآن اندازی یعنی پرچی ڈالنا, اس میں سے ایک نام نکلنا, اس کو قرآن اندازی کہتے ہیں. تو دادا عبد المطلب نے قرآن اندازی کری, اور عبد المطلب یہ چاہتے تھے کہ عبداللہ کا نام نہ نکلے, جو اللہ کے رسول کے والد ہیں عبداللہ, ان کا نام نہ نکلے, کیونکہ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے, خوبصورت بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے. تو اس لیے دادا عبد المطلب کو جو ہے عبداللہ سے بہت زیادہ محبت تھی. تو جب قرآن اندازی کری, نام نکالا گیا, اس پرچی کے اندر سے جو ہے عبداللہ کا ہی نام نکلا. دادا اور زیادہ پریشان ہو گئے, لیکن کیونکہ عرب کو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصلتیں دی ہیں کہ وعدے کے اور بات کے بڑے پکے ہوتے ہیں. جو وعدہ کر لیا اور بات کہہ دی تو اس کے بڑے پکے ہوتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو جو ہے اسلام کے لیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کے لیے عرب کو جو چنا, انہیں کچھ خوبیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو جو چنا ہے. دادا نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, اب نہیں چاہتا تھا, لیکن عبداللہ کا نام نکل گیا, اب عبداللہ کو جو ہے ہم ذبح کر دیتے. تو عبداللہ کو لے جانے لگے. تو جب لے جانے لگے تو دادا عبد المطلب کے ایک اور بیٹے جو ابو طالب, اور ابو طالب جو ہیں وہ عبداللہ کے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے والد ہیں عبداللہ, ان کے سگے بھائی ہیں. سگے بھائی ہونے کا مطلب یعنی بالکل ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے. اور جو دوسرے بھائی ہیں 8 بھائی, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتےلے بھائی ہیں. سوتےلے بھائی یعنی ان کے مائیں الگ ہیں, باپ ایک ہیں. ابو طالب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے بالکل سگے بھائی ہیں, ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک. اسی لیے جب واقعہ آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپردگی میں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ حقیقی چچا تھے اللہ کے رسول کے. حقیقی چچا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دونوں بالکل سگے بھائی تھے, عبداللہ اور جو ہے ابو طالب, ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک. تو ابو طالب آئے اور کہا کہ ابا جان آپ جو ہے اس کو ذبح نہ کریں, اس کے بدلے کوئی اور ترکیب سوچیں. بھی آپ نے منت مانگی تھی, کوئی بات نہیں, اس منت کو اور کسی طرح پورا کر دیں. اور عبداللہ کے جو ننیال والے تھے, اللہ کے رسول کے والد کے جو عبداللہ ہیں, ان کے ننیال والے بھی آ گئے. وہ بھی آ گئے, بھائی آپ جو ان کو ذبح نہیں کر سکتے. ذبح نہیں کریں تو کیا کریں, میں منت مان رکھی ہے, یہ منت کا کوئی نہ کوئی حل نکالا ہے. میری کیا حل ہوگا, میری فلاں عالم ہے ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھ کے آتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. کیونکہ ہر حل کے لیے جو ہے علماء کے پاس جو ہے جایا جاتا ہے. اس وقت ملک شام کے اندر اکثر عالم ہوتے تھے, اور جو ہے عیسائی مذہب حق تھا تو عیسائی عالم ہوا کرتے تھے. تو اس لیے کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو ہمیں بھی جو ہے علماء کے پاس ہی اپنے مسائل کو لے کر جانا چاہیے, اس کو حل کرانا چاہیے. اسی طرح جو ہے کسی عالم کے پاس گئے تو ان کے پاس جو ہے اپنا سارا معاملہ رکھا, ساری چیزیں رکھی, اور کہا گئے ہم جو ہے عبداللہ کو ذبح نہیں کرنا چاہتے. منت تو مان لی ہم نے, لیکن وہ منت بھی کسی طرح پوری ہو جائے, اور جو ہے عبداللہ بھی ہمارے بچ جائیں.
تو اس عالم نے کہا کہ آپ کے یہاں یعنی عرب کے اندر ایک آدمی کا خون بہا کتنا ہوتا ہے، یعنی اگر ایک آدمی نے ایک آدمی کو مار دیا تو اس کے بدلے میں کتنے دیت لی جاتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ قصاص، ایک آدمی نے مار دیا تو اس کو بھی جو ہے سامنے قتل کیا جائے گا۔ عرب کے اندر ایک دستور یہ تھا، وہ اسلام کے اندر بھی ہے نا۔ دوسرا دستور یہ ہے کہ اگر سامنے والے راضی ہو جائیں، راضی ہونے کے بعد تو اتنا مال دے دو ہمیں کہ ہم جو ہے آپ سے صلح کر لیں گے۔ یہ آج کل بھی ہوتا ہے، پھر صلح ہو جاتی ہے 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ 2 کروڑ جو جیسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں جو ہے ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہوتے ہیں، کہ اگر ایک آدمی نے ایک آدمی کو مار دیا تو 2 اونٹ جو ہے ان کو دیت میں دے دی جاتے ہیں اگر صلح ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 10 اونٹ لیں اور اس کی ایک پرچی لیں، اس پہ 10 اونٹ لکھیں اور دوسری پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھیں اور تیر جو ہے دور سے پھینکیں۔ اگر وہ تیر جو ہے عبداللہ کے نام پر چلا جائے تو پھر جو ہے 10 اونٹ ذبح کر دیں اور عبداللہ کو بچا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ تیر جو ہے 10 اونٹ کی طرف جائے اور عبداللہ کی طرف نہ جائے کیونکہ آپ کو جو ہے عبداللہ کا ذبح نہیں کر رہا، تو 10 اونٹ پھر دوبارہ پرچی کے اندر 20 اونٹ لکھیں، 10 اونٹ بڑھا کر پھر دوبارہ تیر ماریں، جب تک تیر جو ہے عبداللہ کے نام کی طرف نہ جائے، جب تک جو ہے اونٹ بڑھاتے چلے آئیں۔ اسی طرح جو ہے عبد المطلب نے کرا، اور جو عبد المطلب اونٹ بڑھا تیر جو ہے ہر بار جو ہے عبداللہ کے اونٹوں کی طرف جاتا، عبداللہ کی طرف نہیں جاتا۔ تو عبد المطلب جو ہے اونٹ کو بڑھاتے چلے گئے، ایسے 10 پھر 20 پھر 30 پھر 40 پھر 50 60 70 80 90 100 تک جو ہے وہ تیر عبداللہ کی طرف گیا ہی نہیں، اونٹوں کی طرف گیا۔ اونٹوں کی طرف گیا تو اونٹ جو ہے عبد المطلب بڑھاتے چلے گئے۔ پھر 11ویں مرتبہ جو ہے عبداللہ کی طرف گیا، تو جانے کے بعد پھر جو ہے دادا عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے، کیونکہ عبد المطلب کے بعد اونٹوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ ابراہی آیا تو 200 اونٹ ویسے ہی عبد المطلب کے پکڑ لیے، تو اس لیے عبد المطلب نے جو ہے عبداللہ کو بچانے کے لیے اور منت کو پوری کرنے کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے۔ تو اس طرح جو ہے عبداللہ جو بچ گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تو 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ 2 ذبیح کا بیٹا کس طرح؟ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا ہوں کیونکہ ان کی اولاد میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتی جو ہے دمبا دے کر ان کی جان کو بچایا، ان کو چھڑایا۔ ایک ذبیح۔ دوسرے ذبیح میرے والد جو ہے عبداللہ، وہ بھی جو ہے ذبیح گویا کہ میرے دادا جو ہے والد کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے، پھر بعد میں جو 100 اونٹ دے کر ان کو جو ہے ان کی جان کو چھڑایا گیا۔ اس طرح میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ اس سے آگے انشاءاللہ جو ہے اگلے سبق میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔